السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں زراعت ٹائم. آج ہم ایوب ریسرچ تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں موجود ہیں اور کاٹن ریسرچ اسٹیشن میں پرنسپل سائنٹیفک ڈاکٹر غلام سرور صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کاٹن کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمد للہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ ہاں جی شکر الحمد للہ جی. سر یہ کپاس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کسانوں کو اور ناظرین کو ذرا بتائیے گا اس کے بارے میں. جی ضرور. سب سے پہلے تو میں 99 نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج جو ہے مجھے بھی ٹائم دیا بات کرنے کا کپاس کے بارے میں. تو ہم انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے یا فارمر کی رہنمائی کے لیے جو بھی باتیں ہیں ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. تو کپاس کی اہمیت کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پہ بھیجا تو کھانے کے بعد سب سے پہلے اسے تن ڈھانپنے کا خیال آیا. تو انسان نے شروع میں اپنے تن کو کپڑوں سے ڈھانپا، پھر آہستہ آہستہ مختلف چیزیں چینج آتی گئی، پھر انسان کو کپاس مل گئی اور اس وقت سے لے کر کپاس کی اہمیت جو ہے وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے. تو کپاس جو ہے نا وہ ہمارے اس علاقہ میں جو ایشیا کا علاقہ ہے اس میں اس کی ہسٹری جو ہے یا پاکستان کے جو ایریاز ہیں ان میں اس کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے. جو موجو داڑو کے کھنڈرات اور ہڑپا کے کھنڈرات ان میں اس کے نشانات ملے ہیں. پھر جو ہے ہماری جو پنجابی شاعری ہے اس میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جس طرح میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ جس صوبے نال گڑتی دیویں وہ صوبے نال پانی جیڑے آئے میل محمد وہ آئے مکانی. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور شعر ہے کہ بڑا وہ دردناک شعر ہے کہ دور ازل تو ننگے پنڈے بندہ اس جہانے اس کفن دی خاطر یارو کنا ہی پینا کردا. تو کپاس جو ہے کفن وہ ہمیشہ کپاس سے ہی بنتا ہے، کاٹن سے ہی بنتا ہے. کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے، دوسرا اور کپڑا کوئی استعمال نہیں ہوتا. تو جہاں تک ہم پاکستان کی بات کریں تو پھر یہ کہ ہمارے جو پاکستان اور انڈیا ہے یہاں پہ دو اور نسل کی کپاس ہوتی تھی جس کو ہم دیسی کپاس کہتے ہیں. اس میں دو سپیشیز ہیں اس کی، ایک ہے گوسیپیم آربوریم ہے، ایک ہربیسیم ہے. آربوریم جو ہے وہ پاکستان میں لگتی ہے، ہربیسیم انڈیا میں. پھر جب برطانوی رول آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر آئی تو کپاس کا سیڈ جو ہے امریکن کپاس جو اب سب سے زیادہ ایریا پہ لگتی ہے وہ ہمارے پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا گیا. تو اس میں دیکھا کہ اس کی پیداوار اچھی تھی، ریشے کی نفاست اچھی، ٹیکسٹائل کے لیے بہت اچھی تھی. تو اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا. دوسری ہماری جو دونوں تھی دیسی کپاس والی ورائٹیز وہ پیچھے اقسام جو تھی پیچھے چلی گئی. تو اس وقت جو ہے پاکستان میں تقریباً ہم کہہ لیں اگر 99% تک ہوگا میرا خیال ہے کہ یا اس سے بھی زیادہ ہے شاید کہ امریکن کپاس جو ہے نا وہی لگتی. تو جب سے پاکستان بنا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر ہمارا جو ہے نا ڈیولپ ہوتا رہا، کپاس زیادہ سے زیادہ ایریا بڑھتا گیا اس کا. پھر اچھی ورائٹیز آئیں تو 1980s میں کپاس کی جو پیداوار کو بہت زیادہ بوسٹ ملا. تو اس طرح ہمارا ساتھ میں پھر جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا وہ ڈیولپ ہوتا گیا کیونکہ را مٹیریل موجود تھا. تو پھر جو ہے ہم ایک جب 1991-92 میں ہمیں ایک دھچکا لگا کہ کاٹن لیف کرل وائرس کی بیماری آئی جس سے ہماری پیداوار بہت نیچے چلی گئی. تو ہم نے بہت سالوں اس کو فیس کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایسی اقسام تیار کر لیں جو اس کے خلاف اتنے برداشت رکھتی ہیں. اور اب اس وقت جو اگر ہم دیکھیں تو کپاس پہ جو ہے اس کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کاٹن لیف کرل وائرس کا. تو پھر یہ کہ جب 2006 میں یہ انٹروڈیوس ہوئی بی ٹی کاٹن آ گئی پھر تو بی ٹی کاٹن بہرحال وہ ایلیگلی سارا چلتا رہا. اس کی اپروول کے معاملات تھے کیونکہ جو ہمارے ادارے ہیں جس طرح ہے کلائمیٹ چینج کی ہماری منسٹری ہے یا اس طرح کے جی ایم اوز کے بارے میں ہے تو انہوں نے اس کی پرمیشن نہیں دی تھی. تو پھر 2010-11 میں 12 میں آ کے یہ ورائٹیز ہماری اپروو ہونا شروع ہو گئی تو ہماری پیداوار بہت اچھی ہو گئی. پھر دوبارہ سے ہم نے وہ دوبارہ پیداوار بڑھ گئی، ہمارے ایریا بھی بڑھ گیا. تو پھر جو ہے اس وقت جو 91-92 ہماری جو تھی ہماری تاریخی پیداوار یا ریکارڈ پیداوار وہ 128 ملین بیل تھی. تو پھر اس کے بعد کاٹن لیف کرل وائرس کی وجہ سے ریڈیوس ہوتا جی. پھر 5-6 میں آ کے پھر ہماری اچھی ییلڈ ہوئی، ہم نے اس ٹارگیٹ کو بھی اوور کم کیا، سرپاس کر گیا اس کو بھی. پھر اس کے بعد جو یہ ہوا کہ 2014-15 میں جو ہماری تھی بی ٹی کاٹن اس پہ سنڈیوں کا اٹیک نہیں ہوتا تھا سوائے لشکری سنڈی کے. تو پھر اس وقت جو ہے
اس میں جو قوت مدافعت پیدا ہوگی اور گلابی سنڈی کا حملہ جو ہے نا وہ ہمارے آنا شروع ہو گیا دوبارہ سے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہماری کپاس کی جو رقبہ ہے وہ بھی اور پیداوار وہ بھی دن بدن ڈکلائن کی طرف گئی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیاں، تو جب یہ بی ٹی کپاس نہیں آئی تو ہماری جو اسپرے کا پیٹرن تھا بی ٹی آنے کے بعد وہ چینج ہو گیا، اور کچھ کیڑے مکوڑے ایسے تھے جو کہ پہلے جن کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یا ہمارے فصل کا نقصان کرتے ہیں، تو وہ ہمارے جو شروع ہو گئے نان پیسٹ جو تو پیسٹ بن گئے، جس میں ڈسکی کاٹن بگ ہے اور ریڈ کاٹن بگ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے 2 کیڑے اس وقت جو ہے نا چیلنج بن گئے ہمارے لیے، جس کی وجہ سے ایریا کم ہوا، پیداوار نہیں اچھی آتی تھی۔ اس میں گلابی سنڈی ہے اور ساتھ میں سفید مکھی ہے۔ تو جب یہ ڈکلائن شروع ہوا 16-17 میں، اس وقت جو صورتحال بنی یہ تھی کہ کپاس کے ریٹ کم تھے اور ہماری پیداوار اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی، زمیندار کے پاس ریسورسز کم تھے، اس کے ریٹ کم تھے کپاس کے انٹرنیشنلی، کیونکہ اس کے ریٹ جو ہے انٹرنیشنلی ہوتے ہیں۔ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ہماری پر ایکڑ پیداوار کم تھی، تو زمیندار جو دوسری فصلوں کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اس میں جو ہمارا کاٹن زون تھا اس میں مکئی، گنا اور دھان، رائس جو ہے وہ لگنا شروع ہو گیا، اس میں اس کو اچھے پیسے ملتے تھے فارمر۔ لیکن یہ تینوں چیزیں زیادہ پانی لینے والی فصلیں، تو ایک تو جو ہے نا جہاں پہ یہ فصلیں لگیں گی وہاں پہ نمی زیادہ ہوتی ہے اور اسے کیڑے مکوڑوں کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے کپاس پہ، اور جو ہے نا اس کا وہ مسئلہ بڑھ گیا۔ اگر ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں تو یہ تینوں فصلیں جو ہیں جو ہمارا سینٹرل پنجاب یا جنوبی پنجاب کا ایریا اس کے لیے ناموافق ہیں، کیونکہ فیصل آباد سے اگر جنوب کی طرف جائیں تو یہ خاص طور پہ جو رائس ہے اور گنا ہے یہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ ٹیوب ویل کا پانی ہے، اور ہم جو ہے نا واٹر ڈیفیسٹ کنٹری ہونے جا رہے ہیں 2025 تک، یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں، تو ہمیں یہ فصلیں نہیں لگانی چاہیے، اس کی بجائے ہمیں کم پانی لینے والی فصلیں وہ لگانی جس طرح کپاس ہے۔ تو اب یہ گریجولی ریڈکشن ہوتی رہی، لیکن اس سال جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایریا اگرچہ 17% کم ہے پچھلے سال سے، لیکن کپاس کی پیداوار جو ہے نا اس کے مقابلے بہت بہتر ہے۔ پچھلے سال ہماری ٹوٹل جو پیداوار تھی ہمارے ملک میں جو ہے گانٹھ جو ہے نا اس کا ریٹ چلتا ہے، اس کا وزن چلتا ہے 170 کلو کا، اس حساب سے دیکھیں تو 7 ملین بیز تھی، 70 لاکھ گانٹھیں۔ اور اس سال جو ہے اس سال جو کے ٹائم تک جب پچھلے سال کا ہم موازنہ کرتے ہیں تو تقریباً کوئی 58% زیادہ جو ہے نا بیلز آ چکی ہیں۔ تو ہم اس وقت ٹارگٹ جو ہے نا اس سال کا وہ پہلے 10 ملین بیلز تھا، پھر فصل کی حالت کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے یا ہماری کمیٹیز نے اس کو ریٹ کو، اس کی جو پیداوار تھی اس کو نمبر آف بیلز کو کم کر دیا، اور وہ پہلے 8 ملین بیلز ہوا، پھر وہ اب 9.34 ملین بیلز کے قریب ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم ٹارگٹ اگر حاصل نہ کر سکے تو قریب پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح جب ہماری بیل زیادہ ہوں گی ملک میں تو ہمیں جو امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے کاٹن وہ کم ہو جائے گی، ہمارا امپورٹ بیل جو ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں اگلے سالوں میں، تو اگلے سال میں میں توقع کرتا ہوں کہ ایریا اس کا بڑھے گا، کیونکہ مکئی کی فصل بہت اچھی نہیں ہوئی، ریٹ بھی کم ہو گیا، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ایریا جو ہے کپاس کا بڑھے گا اور مکئی وغیرہ کا ایریا کم ہوگا۔ جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو کپاس کی جو پیداوار ہے وہ بڑھتی نہیں ہے، کم کیوں ہوئی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ اس کے بارے میں کیا اقدامات کر رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ اور کسان جو ہیں وہ پیچھے کو یعنی کہ پیچھے سے مراد یعنی کہ وہ کیوں اس کو لگا نہیں رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پہلے کہ گورنمنٹ نے کچھ بہت زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کی تھی، اب جو ہے اس سال سے گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ پرائس بھی اناؤنس کی، کھادوں پہ بھی سبسڈی دی، اور جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ موسم بھی اچھا تھا تو فصل بھی اچھی ہو گئی۔ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہوتی ہے، کم ہونے کی وجوہات میں نے کچھ آپ کو پہلے بتائی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بنی اس کی کہ جو اگست میں جو ہے نا کپاس کے ریٹ سندھ کے آتے ہیں، تو اگست جو ہے نا سب سے کریٹیکل مہینہ اگست سے شروع ہوتا ہے کپاس کے لیے، سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ریٹ میں نے جو دیکھے پچھلے سالوں میں، آج سے 3-4 سال پہلے چلے جائیں، وہ تقریباً 3000-3500 روپے ہوتے تھے۔ جب وہ ریٹ آتا ہے تو فارمر سوچتا تھا کہ میں اب کیا کروں، ریٹ تو اتنا کم ہے، اور پھر اس نے چنائی والی عورتوں کو بھی پیسے دینے چنائی کے لیے، تو وہ نا مینجمنٹ چھوڑ جاتا تھا۔ یہی سب سے کریٹیکل ٹائم تھا سفید مکھی کا اور گلابی سنڈی کا، اس سے اس کی فی ایکڑ پیداوار بھی کم ہو گئی۔
اب جب پیداوار کم ہوئی, اس کو ریٹ بھی نہیں ملا, تو اس کو لگانا ہی وہ کم سے کم ہوتا گیا اس کا. تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ فارمر کو آگاہی بھی دی جا رہی ہے ہر سال, اور باقاعدہ پلان بنتا ہے, پروڈکشن پلان بنتا ہے, جو ایکسٹینشن ہمارا ونگ ہے اس کے ذریعے زمیندار تک اس کی معلومات پہنچائی جاتی ہیں. تو ایک اور ایشو بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ, اس کو اگر ہم دیکھیں, اگر ہم جو ہم نے پہلے گین کیا ہے کپاس میں, اگر ہم اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں, تو اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہماری جو زمیندار کمیونٹی ہے نا, وہ کم پڑھی لکھی یا ان پڑھ ہے. تو اس کو گائیڈ کرنا, اس کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے. اور دوسرا ساتھ جو چیز ہے اس کی, وہ جو ہے نا, اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے, بہت کم پیسہ ہوتا ہے بیچارے کے پاس. وہ کھاد بھی ادھار پہ لینی پڑتی ہے اس کو, پیسٹی سائڈ بھی ادھار پہ لینی پڑتی ہے. تو جب وہ بیچارہ دوائیاں جو ہیں وہ ادھار پہ لے گا, تو پھر وہ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا. جو ڈیلر کے پاس اس کا متعلقہ ہے اسی سے وہ جو اس کو وہ دے دے گا اس کو لے لے گا. یہ بہت بڑے فیکٹر ہیں اس میں. تو یہ دو کیڑے جو ہیں, گلابی سنڈی اور سفید مکھی, اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو ہم انشاءاللہ اپنی پیداوار کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی نئی کیمسٹری کی ضرورت ہے سفید مکھی کنٹرول کے لیے. تو اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ چونکہ ہمارے جب سے یہ بی ڈی کا بٹن دنیا میں آئی ہے, تو ہمارا جو پہلا ورژن تھا نا, کرائی 1 AC والا یا بول گارڈ 1 والا, وہی چل رہا ہے جو 1996 میں آیا تھا. وہ بہت پرانا ہو گیا. دنیا جو ہے بول گارڈ 3 4 پہ چلی گئی ہے, تو ہم بول گارڈ 1 ہی لگا رہے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا, یہ ہمارے ملک میں اس کو لایا جائے, خریدا جائے ان سے, کمپنی سے, اور ہمارے ملک میں لوکل ورائٹی جو ہماری اس میں یہ والے جین جو بی ٹی وہ ٹرانسفر کیے جائیں, تاکہ ہم گلابی سنڈی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح اس پہ بہت زیادہ انٹینسو ریسرچ کی ضرورت ہے. کپاس کی جو سفید مکھی ہے, کہ اس کے خلاف قوت مدافع یا قوت برداشت رکھنے والی ورائٹی جو ہے نا, وہ بھی جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے ہم انٹروڈیوس کروا سکیں. سر یہ کیڑے کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کیڑا جو ہے وہ کون سے موسم میں زیادہ اٹیک کرتا ہے, اور کون سے موسم میں سپرے, تو یعنی کہ وہ آپ بتا رہے ہیں کہ سپرے کے لیے زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ دکاندار ہے وہ ان کے کسان لوگ جو کر لیتے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں جو بہتر ہے وہ ابھی تک وہ ہو نہیں سکا ہے. تو وہ موسم بتائیے کہ کون سے موسم میں زیادہ اٹیک کرتا ہے یہ؟ دیکھیں, ہر کیڑا جو ہے نا اس کے لیے موسم جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ وہ مختلف ہوتی ہے. اگر ہم سفید مکھی کی بات کرتے ہیں نا, تو جب یہ شروع میں کم ہوتی ہے, جیسے جیسے ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے اور ساتھ میں ہیومیڈیٹی نمی آتی ہے, بعد میں اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے. اگست میں جب ہم مونسون بارشیں ہماری شروع ہوتی ہیں, تو اس وقت اس کا حملہ پڑتا ہے. اس طرح گلابی سنڈی جو ہے, اس کے کنٹرول کی بات بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. گلابی سنڈی جو ہے اس کو ہم مینیج کرتے ہیں, اس کو ہم مینجمنٹ کا لفظ بولتے ہیں, ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں, کیونکہ گلابی سنڈی جو ہے کپاس کے علاوہ کسی اور فصل پہ نہیں آتی, اسی پہ وہ اٹیک کرتی ہے, اسی پہ پلتی بڑھتی ہے. تو اس کا جو سائیکل ہے کہ جب کپاس ختم ہو جائے تو پھر یہ کیسے ہوتی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کپاس کی چھڑیوں کے ساتھ بچے کچے ٹینڈے ہوتے ہیں, ان میں یہ چھپ جاتی ہے, اور سردیاں ادھر چھڑیوں میں جو زمینداروں کے کھیتوں میں پڑی ہوتی ہیں, گھروں میں پڑی ہوتی ہیں, دیہاتوں میں, تو ان میں چھپی رہتی ہے. جب فروری کا موسم آتا ہے تو پھر اس کے پروانے نکلتے ہیں, اور نہ ہی وہ انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں اور چھڑیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح پھر یہ پہلا اٹیک آتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کا سب سے زیادہ حملہ جو اگست ستمبر میں جا کے آتا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف اس میں ٹیکنیکس ہیں کہ ہم چھڑیاں جو ہیں وقت پہ تلف کر دیں, فیکٹریوں سے کچرا جو ہے وہ اس کو تلف کریں فروری میں جا کے, جنوری میں, پھر ادھر سیکس فیرمون ٹریپس لگائیں, جنسی بندے لگائیں, جن سے ان کو جو بھی ادھر پروانے کے لیے اس میں کیپچر ہوتے جائیں, وہ مر جائیں. اسی طرح ہے کہ پی بی روپس, یہ اچھی ٹیکنالوجی ہے, تو اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پی بی روپس جہاں پہ لگتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا گلابی سنڈی جو ہے نا اس کا حملہ کم سے کم ہوتا ہے. ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں کچھ سالوں سے, تو ہمیں اس کے بہت اچھے رزلٹ ملے. اچھا, اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے نا کمی کی کچھ اور وجوہات, اس میں ایک میجر جو تھریٹ ہے پوری دنیا میں ہے, وہ ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اوورال دیکھیں بارش کا ڈیٹا, تو بارش تقریباً اگر ہم سال پہ کیلکولیٹ کریں تو تقریباً اتنی ملی میٹر بنتی ہے, لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن اور پیٹرن جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ڈسٹریبیوشن کا میں اس طرح کہوں گا کہ جو ہے نا ایک ہی وقت میں 100+ mm ہو گئی, اگر وہی تھوڑی تھوڑی کر کے ہو, اور خاص طور پر جب کپاس کی فصل بڑھوتری کر رہی ہے اس وقت ہو, تو اس کا نقصان کم ہوتا ہے. جب اس میں ٹینڈے پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹینڈے بننا شروع ہو جاتے ہیں, اس وقت جو بارشیں ہوتی ہیں وہ زیادہ نقصان دیتی ہیں.
تو یہ تو ہو گیا نا ایک ڈسٹریبیوشن. دوسرا پیٹرن ہے کہ ٹائم کس پہ وہ بارش ہوگی تو بہتر ہوگا. یہ دو چیزیں ہیں. تو ایک ہی دم سے زیادہ بارش ہو جانا مطلب پھر 6 ماہ بارش نہ ہونا, یہ بھی نقصان ہے, اس سے بھی نقصان آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, پھر اسی طرح جو ہے وقت کے ساتھ جو ٹیمپریچر ہے, درجہ حرارت ہے, وہ جو ہے نا اس کا بہت ساری چیلنجز ہیں کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے پوری جو ہے گلوب میں, زمین پہ جو ہے اس میں مختلف اس کی وہ چیزیں, پاپولیشن ہے, پھر وہ پولوشن ہے, یہ ساری چیزیں اس میں رول پلے کر رہی ہیں. تو موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں نا, ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پہلے ہی پاکستان میں جتنے ایڈورس انوائرمنٹ میں کپاس گرو ہوتی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. تو کپاس کے لیے جو بہترین درجہ حرارت ہوتا ہے 25 سے 35 تک آپ کہہ لیں ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے دن کے وقت. تو رات کا درجہ حرارت کسی صورت بھی 31-32 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں اگر گرمیوں میں ہم دیکھیں تو درجہ حرارت 50 کو ٹچ 50 کو ٹچ کر جاتا ہے, 48-50 تک چلا جاتا ہے. تو ہم تو پہلے ہی بہت ہائی ٹیمپریچر جو ہے نا اس پہ کپاس گرو کر رہے ہیں. تو اس میں اگر اور انکریز آتی ہے تو مسئلے تو مسائل تو پیدا ہوں گے. تو خاص طور پہ کپاس میں جو رات کا درجہ حرارت ہے وہ 31 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ ہوگا تو اس کو مسئلہ بنے گا. اس لیے جو میں ایک گزارش کروں گا ذمہ داروں سے کہ جب رات کا درجہ حرارت 31-32 سے اوپر جاتا ہے تو فصل کو کپاس پانی زیادہ لگائیں. کیونکہ دن کے وقت پودے کے پاس یہ جس طرح ہم اپنا باڈی کا ٹیمپریچر ہمارا جسم مینٹین کر رکھتا ہے 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 98.6 فارنہائٹ, تو اسی طرح پودا جو ہے نا وہ بھی اپنا ٹیمپریچر باڈی کا مینٹین رکھتا ہے, وہی وہ 37. تو دن کے وقت تو جس طرح ہمیں دن کو پسینہ آتا ہے تو ہمارا جسم گرم نہیں ہوتا, ہم گرمی برداشت کر لیتے ہیں. اسی طرح پودا جو دن کے وقت اس میں جو پتوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کو ہم اسٹوماٹا کہتے ہیں, وہ کھل جاتے ہیں, اس میں سے پانی وہ نکلتا ہے جس طرح ہمارے پسینہ نکلتا ہے, اس کا باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے. لیکن رات کو کیا ہوتا ہے, رات کو وہ بند ہوتے ہیں. جب وہ بند ہوں گے تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور پھر میں اس میں یہ ہوگا کہ دیکھیں یہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی سے رکھی ہے کہ جب اس پہ کچھ اسٹریس آتا ہے نا تو وہ جو اپنی اگلی نسل کا نہیں سوچتا, پھر وہ کہتا ہے کہ میری جان بچ جائے. تو اس لیے پھر وہ پودا جو ہے نا ٹینڈے اور پھول جو ہیں چھوٹے ٹینڈے اور پھول ان کو گرانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس دوبارہ. مختلف فصلوں میں مختلف ہے. اگر ہم دیکھیں نا یہ اس کو ہم انگریزی میں ایک ٹرم بولتے ہیں ڈٹرمینیٹ فصلات اور انڈٹرمینیٹ. اردو میں یعنی مجھے نہیں معلوم کہ اس کو ہم کیا کہیں گے. تو ڈٹرمینیٹ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں اس کی جو ہوتی ہے نا بڑھوتری یا ویجیٹیو گروتھ وہ ہوتی ہے, اور ایک اس پہ اسٹیج آتی ہے پھل کی, جس طرح گندم ہے. ٹھیک ہے. تو گندم میں یہ ہوتا ہے کہ جب گندم کے پودے پہ اسٹریس آتی ہے نا, اس کو برے حالات ملتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں جلدی جلدی سٹے نکال لیتا ہے. پانی کی کمی ہے تو جلدی جلدی چھوٹا کرتا ہے, جلدی اس نے چھوٹا سٹا نکالا 2-4 سیڈ پیدا کیے, وہ اپنی نسل کی پکا چاہتا ہے. تو کپاس جو ہے اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا, اب جو کپاس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع کے دنوں میں تو چلو نہیں 35-40 دن کے بعد اس پہ پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب اس پہ اسٹریس آتا ہے پھول گراتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے پہ اور بھی آنے ہیں بعد میں, اسی لیے میں ان کو گرا کے اس پہ جو انرجی لگانی ہے میں اپنے باڈی کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں, پھل بعد میں آ جانا ہے. تو اس لیے پھل گرانا شروع کر دیتا ہے. اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا رات کا درجہ حرارت کم ہو, اس کا عام حالات میں کچھ تو کیمیکل ہیں ہم اسپرے کرواتے ہیں یا زمین میں ڈالتے ہیں, اور ساتھ میں یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کپاس کی فصل کو پانی زیادہ دیں. ان دنوں میں کپاس پہ شارٹیج نہیں آنی چاہیے پانی کی. جی سر, یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں صوبے پنجاب میں زیادہ یعنی کہ اس کا ہوتا ہے, سندھ میں بھی ہے, اس کا بھی ظاہرہ ٹمپریچر 50 کے پاس لگ بھگ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی یہی یعنی کہ آپ ریکمینڈ کریں گے کہ رات کو بھی ایسے ہی یعنی کہ کریں, کیونکہ وہ دوسرے یعنی کہ ہیں. بالکل, یہ پوری دنیا میں آپ کہیں گے یہ ورلڈ وائڈ فینومینا ہے. تو ٹیمپریچر کی یہی صورتحال ہے, اسی طرح ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں ہمارے جو ہے مور دین 70% جو تقریباً کوئی 80% کے قریب جو ہے نا کپاس وہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے, اور 15-16% جو سندھ میں, پھر اب کے پی میں لگنی شروع ہو گئی ہے. بلوچستان میں کچھ ایریا ڈیٹیکٹ اور بہت اچھی پیداوار ہو رہی ہے بلوچستان میں اس وقت. وہ نئے ایریاز جو ہے نا ہمارے پاس آ رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو لیا بکر وغیرہ یہ ہمارے ایریا جو ہے نا جس میں کپاس اچھی ہونے لگی ہے, میاں والی وغیرہ. تو اس میں یہ کہ یہ جو ٹیمپریچر والی بات ہے نا پوری دنیا میں ایک جیسی ہے. کپاس کے پودے کو رات کا ٹیمپریچر جو 31-32 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس وہ نیچرلی ہے, ان کو ایشو نہیں مانتا.
ہمارے ہے پاکستان میں کہ ہمارے جو ہے رات کا ٹیمپریچر بھی 36-37 ڈگری تک ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا کپاس کا پودے کا پھل کرانا یہ لازمی سی بات ہے۔ تو سر یہ اپنا کسانوں کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ ان کو اویئرنیس کیسے دی جائے اور وہ ایزیلی وہ کیسے سمجھ سکیں کہ ہم لوگ ان کے پاس ظاہر آپ لٹریچر وغیرہ بھی دیتے ہوں گے تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کو کیسے یعنی کہ ایزیلی سمجھایا جائے کہ اس کی فصل کی کاشت کی پیداوار زیادہ یعنی کہ گروتھ زیادہ ہو سکے؟ دیکھیے اس میں ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک پورا ونگ ہے، ایگریکلچر ایکسٹینشن جو محکمہ زراعت توسیع جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یونین کونسل تک پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہ میں خود بھی رہا ہوں اس ڈپارٹمنٹ ونگ میں ایکسٹینشن ایگریکلچر ایکسٹینشن میں، تو وہ پورا سیزن بلکہ پورا سال جو ہے نا وہ کسانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی میٹنگز کرتے ہیں، ادھر ان کو سمجھاتے ہیں سارا کچھ، لیکن اصل جو ذمہ دار ہے اس کا اصل مسئلہ جو ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس زمینیں تھوڑی تھوڑی ہیں، چھوٹا ان اکنامیکل جو ہے نا وہ فارم ہے، تو اس میں وہ ذمہ دار کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، اس کے پاس پیسے کی کمی، وہ جب بھی ہم جاتے ہوتے تو وہ یہ کہ حال ہوتا ہے کہ آپ میرے جو کھاد کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، میرے پانی کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، میرے لیے دوائیوں کا بندوبست کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں سوائے تبلیغ کے۔ تو یہ جو چیزیں اب جو ہے اس میں اس کو مور انٹینسیفائڈ طریقے سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں یہ گزارش کروں گا ذمہ داروں سے کہ جس طرح آپ دوسرے کاموں کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں یا دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں، اسی طرح اپنی فصل کے لیے کہ فصل کے بارے میں مشورہ لینے کے لیے محکمہ زراعت جو عملہ ہے نا اس سے رابطہ کریں۔ ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہیلپ لائن بھی بنی ہوئی ہیں، ہم بھی اپنے نمبر جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، ہم سے بھی لوگ فون پہ مشورہ لے لیتے ہیں، لیکن وہ اسپیشل بنا ہوا ہے کہ ہیلپ لائن ہے تو لاہور میں ہمارے وہ کام کر رہی ہیں ذمہ داروں کو جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو، لیکن ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس بارے میں خیال کریں ذمہ دار جو ہے نا کہ محکمہ زراعت کے مشورہ جو ہے نا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے مشورہ سے، یہ نہیں کہ جو ایسے وہ پتہ نہیں ہے کچھ بھی اور مشورے دینے والے سارے ہی ہوتے ہیں، تو ان کے کہنے میں نہ آئیں، اور جو مناسب ہے چیزیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ٹیکنالوجی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، ٹیکنالوجی چینج ہوتی رہتی ہے، اس میں امپرومنٹ آتی رہتی ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ شروع میں کبھی ہوا کہ لوگ گوبر کی کھاد استعمال کرتے تھے، پھر جب یوریا آیا تو لوگوں نے استعمال نہیں کیا، اس کو موٹیویشن ہوئی، اس کے بعد فاسفورس کی کمی وہ نہیں شروع، کیونکہ ہم عرصہ دراز سے ان زمینوں کو کاشت کر رہے ہیں تو ان میں ہم اتنا دے تو نہیں رہے جتنا ہم اس میں سے لے رہے ہیں، تو زمین جو ہے نا اس میں خوراک کی کمی آتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہم نائٹروجن اور فاسفورس ریکمنڈ کرتے تھے، پھر یہ ہوا عام طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ جہاں پہ نہری پانی لگتا ہے تو ضرورت نہیں ہے پوٹاش کی، تو اب وہ اس کی بھی کمی ہے۔ اچھا اب یہ 3 ڈال کے اس کے بعد جو اب اور دیکھا گیا کہ زنک ہے، بوران ہے اور کیلشیم میگنیشیم وغیرہ یہ مائکرو نیوٹرین جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، ان کی بھی کمی ہوتی ہے، اور اگر ہم ان کو استعمال کریں اگر جو بہت تھوڑی کوانٹٹی میں ہوتے ہیں سستے بھی ہیں تو اس سے پیداوار پہ بہت فرق آتا ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو چینج ہونا ہے۔ تو باقی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہے اس کو جو سرٹیفائڈ سیڈ ہے جس میں ٹیگ لگا ہوا ہے FSCRD کا وہی بیج لیں، اور جو ڈیلر ہے یا کمپنی ہے یا پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے اس سے لے کر بیج استعمال کریں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ذمہ دار ہیں نا وہ تقریباً آپ کہہ لیں گے 50-50 یا میں کہوں گا 50% ایریا سے بھی زیادہ پہ جو ہے نا انسرٹیفائڈ سیڈ اور ان اپرووڈ ورائٹیز کا سیڈ وہ لگ رہا ہوتا ہے، تو اس سے ظاہر پیداوار تو کم ہونی ہے۔ تو اس لیے ذمہ دار کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ چکر باز لوگ ان سے بچنا چاہیے، اس کو کسی اچھی کمپنی کا سرٹیفائڈ سیڈ جو ہے وہ لے کر کاشت کریں، اور جو لوگ کہیں گے یہ کر دے گا یہ اتنی پیداوار اس کے پیچھے نہ پڑیں، تو وہی لگائیں جو گورنمنٹ نے اقسام پاس کی ہیں، جو ریکمینڈ کی ہے، ان کی سفارش کی ہے کہ آپ یہ اقسام لگائیں، تو اس میں جو ذمہ داروں کے لیے پیغام بنتا ہے اس میں وہ ساری ورائٹیز ہر علاقے کی علیحدہ لکھی ہوئی ہیں کہ آپ یہ اپنے علاقے میں یہ اقسام کاشت کر سکتے ہیں، وہی کریں گے تو انشاءاللہ وہ اچھی پیداوار آئے گی۔ تو سر یہ جیسا کہ جو ریسرچ ہے یہ تحقیقاتی ادارہ ہے، تو آپ بھی جیسے زرعی یونیورسٹی کے وہاں سے ہی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، تو PhD بھی وہیں سے کی ہے، تو سر جو آپ یا جو دوسرے سائنٹیفک بن رہے ہیں وہ دوسرے ممالک میں بھی جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ ان سے، کیونکہ وہ ایڈوانس میں ہیں جا رہے ہیں ہمارے، تو پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہے جا رہا،
تو کیا گورنمنٹ بھی اس کے بارے میں کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ نہیں، تھوڑا سا پیچھے نہیں، ہم بہت پیچھے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کوالیفیکیشن کے لیے. جس طرح لوگ باہر جاتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے یا ایم ایس سی کے لیے، بعض لوگ جاتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو انوائرمنٹ ادھر اچھا ملتا ہے، وہ سوچتے ہیں چلو ادھر جاب مل جائے تو ادھر ہم کر لیں، تو کر لیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ان سروس جو ٹریننگز ہیں، یعنی دوران سروس، وہ سائنٹسٹ کی ٹریننگ جو ہے نا بہت ضروری ہے. ان کو باہر دوسرے ملکوں میں گورنمنٹ کو بھیجنا چاہیے، ادھر وہ سیکھ کے آئیں اور ادھر آ کے اس کو اپلائی کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہے. تو جو ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ادھر جا کے دیکھیں، ان کے ماڈل دیکھیں، وہ کس ماڈل پہ کام کر رہے ہیں اور کون کون سی ٹیکنیکس جو ہے نا ریسرچ میں استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ سائنٹسٹ جو ہے نا ان کے اوپر جو اس طرح کے بین لگتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ جو ہے نا باہر نہیں جائے گا، گورنمنٹ سروینٹ یا پولیٹیشین، تو خاص طور پہ جو سائنٹسٹ ہے اس کو نہیں روکنا چاہیے. اس کو ہر صورت میں ان دا ارلیسٹ ٹائم اس کو این او سی اور ویزا اور پلس جو ہے ٹریننگس اس کے لیے ارینج ہونی چاہیے تاکہ وہ فریکوینٹلی لوگ وزٹ کر سکیں دوسرے ملکوں میں. میں چاہ رہا تھا کہ میں اور زیادہ باتیں کر سکا مگر پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور نیکسٹ پروگرام کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا. جی میں اجازت دیجیے جی. السلام علیکم.